رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ جی چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لکھ کے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لی جائیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں۔ بات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ غموں کا انبار لگ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ حق کے راستے میں چاہے آپ تنہا رہ جائیں یا حق کے لیے کچھ کھونا پڑ جائے تو مطمئن رہیے، جس کے ساتھ یہ سودا کیا ہے وہ کائنات کی سب سے منصف ہستی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ دیتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دیں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیری رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب تیرا ہی تو ہے، تو آج تک مہربان رہا ہے، تو نے مہربانیاں ہی کی ہیں، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں اور نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن اور رات اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھار دے، آمین یا رب العالمین۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا کا تسلسل، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اولاد اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔
اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں سے شامل کر، آمین یا رب العالمین۔